الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان ایمان، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے آج یہ پیغام رمضان پروگرام جو جاری ساری ہے، آج آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان کے سامنے پیش خدمت ہوں: رمضان کے ثمرات سے محروم. اب رمضان کے ثمرات سے محروم کون ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کن عملیات کر کے انسان اب رمضان کے تمام رحمتوں سے برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع. بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جو ان کے بھوک کے سوا انہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. وَرَبِّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ. اور بہت سے جاگنے والے ایسے ہیں جو اللہ کے ثمرات سے محروم ہیں، ان کے جاگنے کے سوا، جاگنے کی مشقت کرنے کے سوا انہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا یا نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نصیب نہیں ہوا. پھر فرمایا کہ محرومی اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے وہ محروم ہو جاتے ہیں رمضان سے. فرمایا علماء اس بات سے چند اقوال رکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ، اول یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن لوگوں کی مال چھین کر پھر انہی مال میں سے افطار کرتا ہے، یعنی حلال مال سے افطار کرتا ہے، اور اس شخص نے حرام مال سے افطار کیا، یعنی کہ لوگوں کے چھینے ہوئے مال سے افطار کیا، اس کا روزہ نہیں ہوا. ایسے سمجھو اس کا روزہ بیکار ہو گیا، اس کے بھوک کے سوا اسے کچھ بھی نہیں ملا. پھر فرمایا کہ وہ روزہ دار وہ محروم ہو گیا اس نے جھوٹ اختیار کی، وہ روزہ اس کا محروم ہو گیا، روزے کی برکات سے محروم ہو گیا. اور پھر فرمایا جس نے غیبت اختیار کر دی وہ بھی روزے کی ثمرات سے محروم ہو گیا. یہ تین اقوال علماء کرام نے بیان کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں اور یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، یا نبی علیہ السلام کے ایک ارشاد ہوتا ہے اور بہت سے ارشادات اس کے اندر جو ہے نا داخل ہوتے ہیں. اس طرح جاگنے کا حال یہ ہے کہ رات بھر شب بیداری کر دی، رات بھر جاگا اور گناہ کر لی، فلمیں دیکھ لیے اور گناہ کر لیے، جھوٹ بولنے کے لیے غیبت کرنی شروع کر دی، ہاں جی فلاں سے تو حماقت کر لی اس نے، وہ سارا جاگنا اس کا بیکار ہو گیا. او بھئی آپ کو جاگنا ہے تو آپ نفلیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو، ساری رات رحمتوں کی بارش برسے گی. پھر فرمایا کہ اگر ساری رات جاگ کے اس نے سحری کر دی، پھر صبح کے جو ہے اس نے نماز قضا کر دی، صبح کی نماز نہیں پڑھی اور یا جاگا تو محض ریا کے لیے لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے تہجد گزار کہیں، تو اس کا جاگنا بھی بیکار ہو گیا. اب اس کا وہ اللہ روزے سے محروم ہو گیا اور وہ رات کی جاگنے سے بھی محروم ہو گیا. اور روزے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال بھی کہا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو روزے کو ڈھال بن کے رکھیں. اور روزہ کیسے ڈھال ہے اور روزہ کس طرح سے اس کا ڈھال پڑ جاتا ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ کے سامنے پیش کریں گے. زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ.